بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 383 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دونوں کا حکم، یعنی عبارت النص اور اشارت النص کا حکم۔ چونکہ ہم نے گزشتہ اسباق میں ان دونوں کی تفصیل پڑھی ہے، تو اب ان کے حکم میں کوئی فرق ہے یا دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اس حوالے سے آج کے سبق میں ہم کلام کریں گے۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي إِيجَابِ الْحُكْمِ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ عِنْدَ التَّعَارُضِ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَهُمَا سَوَاءٌ فِي إِيجَابِ الْحُكْمِ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ عِنْدَ التَّعَارُضِ، اور وہ دونوں یعنی اشارت النص اور عبارت النص، یہ دونوں ایجاب حکم میں برابر ہیں، مگر تعارض کے وقت اول زیادہ حقدار ہے، یعنی ان کل من العبارة والاشارة قطعی الدلالة على المراد لیکن ترجح العبارة على الاشارة وقت التعارض، یعنی کہ عبارت النص کو اشارت النص پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی یہ کب دی جاتی ہے؟ یعنی کہ عبارت النص اور اشارت النص میں سے ہر ایک قطعی الدلالت ہے اپنی مراد پر، لیکن جو ہے وہ عبارت النص کو اشارت النص پر تعارض کے وقت ترجیح دی جاتی ہے۔ مثالہ قولہ فی حق النساء انہن ناقصات عقل و دین قلنا وما نقصان عقلنا و دیننا قال أليس شهادة النساء مثل نصف شهادة الرجال قلنا بلى قال عليه الصلاة والسلام تقعد إحداكن شطر ظهرها في قعر بيتها لا قصوم ولا تصلي قلنا بلى قال علیہ الصلاۃ والسلام فذلک من نقصان دینہا۔ اس کی جو مثال ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو عورتوں کے حق میں وارد ہوئی کہ عورتیں عقل اور دین دونوں اعتبار سے ناقص ہیں۔ عورتوں نے کہا کہ ہماری عقل اور ہمارے دین کا نقصان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورتوں کی شہادت مردوں کی نصف شہادت کے برابر نہیں ہے؟ عورتوں نے کہا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے ہر ایک اپنے آدھے زمانے تک اپنے گھر کے اندر نہیں بیٹھی رہتی، نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے؟ تو عورتوں نے کہا کہ کیوں نہیں، یعنی کہ فرمایا کہ تقعد احداکن شطر ظہرها فی قعر بیتها لا صوم ولا تصلی، کہ نہ وہ روزہ رکھتی ہے نہ وہ نماز پڑھتی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے نقصان دین کی وجہ سے ہے۔ تو فالحدیث وإن كان مسوقا لنقصان دینہن لكنه يفهم منه إشارة إلى أن أكثر الحيض 15 يوما لأن لفظ الشطر موضوع للنصف في أصل اللغة وبه تمسك الشافعي في أن أكثر الحيض 15 يوما
ولكنه معارض بما روي أنه قال أقل الحيض للجارية البكر والسيب 3 أيام ولياليهن واكثره 10 أيام لأنه عبارة في هذا المعنى فرجحت على الإشارة. پس حدیث اگرچہ ان کے نقصان دین کو ثابت کرنے کے لیے لائی گئی ہے، لیکن اس سے اشارتاً یہ بات بھی مفہوم ہوتی ہے کہ اکثر مدت حیض وہ 15 دن ہے، کیونکہ شطر کا جو لفظ ہے وہ لغت میں نصف کے لیے موضوع ہے، اور اسی لفظ سے امام شافعی نے اس بارے میں استدلال کیا ہے کہ اکثر مدت حیض وہ 15 دن ہے، لیکن یہ اس کے معارض ہے جو مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقل مدت حیض باکرہ اور سیبہ کی وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اکثر مدت حیض 10 دن ہے، اس لیے کہ اس معنی میں عبارت النص ہے، اور لہٰذا اس کو اشارت النص پر وہ ترجیح دی جائے گی. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ. آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. مصنف علیہ رحمہ نے کہا کہ عبارت النص اور اشارت النص اس بات حکم یعنی یہ حکم کے ثابت ہونے میں قطعاً یہ دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں میں سے ہر ایک اپنی مراد پر قطعی طور پر وہ دلالت کرتا ہے. لیکن اگر دونوں کے درمیان تعارض واقع ہو جائے تو اس وقت پھر عبارت النص کو اشارت النص پر ترجیح دی جائے گی، کیونکہ عبارت النص سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ مقصود بھی ہوتی ہے اور کلام اس کے لیے لایا بھی جاتا ہے. اس کے برخلاف جو چیز اشارت النص سے ثابت ہوتی ہے نہ تو وہ مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی کلام کو اس کے لیے لایا جاتا ہے. گویا عبارت النص سے ثابت شدہ چیز اقوا ہے اور اشارت النص سے ثابت شدہ چیز وہ غیر اقوا ہے، اور اقوا کو غیر اقوا پر چونکہ ترجیح حاصل ہوتی ہے اس لیے عبارت النص کو اشارت النص پر وہ ترجیح حاصل ہوگی. اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں فرمایا کہ وہ عقل اور دین دونوں اعتبار سے ناقص ہوتی ہیں. تو عورتوں کے اس سوال کرنے پر کہ ہماری عقل اور ہمارے دین کا نقصان کیا ہے، تو جب نبی علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام سے کہ حضور علیہ السلام ہمیں یہ بتائیے وما نقصان عقلنا و دیننا، ہماری عقل اور ہمارے دین کا نقصان کیا ہے؟ تو فرمایا الیس شہادت النساء مثل شہادت نصف شہادت الرجال، کیا عورتوں کی گواہی جو ہے وہ مردوں کی گواہی کا آدھا نہیں ہے؟ قلنا بلا، عورتوں نے کہا کیوں نہیں، ایسی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تقعد احدا کننا شطر ظہرها فی قار بیتها لا تصوم ولا تصلی، کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنی زندگی کا آدھا حصہ جو ہے وہ کونے کھانچے میں بیٹھ جاتی ہے گھر میں، اور نہ وہ روزہ رکھتی ہے نہ وہ نماز پڑھتی ہے، کہ ایسا نہیں ہے؟ قلنا بلا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، یہ ایسا ہی ہے. تو اب عورتوں کے پوچھنے پر کہ کیا ہمارا سبب ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عقل اور دین دونوں اعتبار سے ناقص ہوتی ہیں. جب انہوں نے سوال کیا تو فرمایا کہ دیکھو عورتوں کی گواہی مردوں کی نصف گواہی کے برابر ہوتی ہے، یہ تو ان کے عقل کے ناقص ہونے کی علامت ہے، اور زندگی میں آدھے زمانے تک نماز روزہ کی اہل نہیں رہتی، یہ ان کے دین کے ناقص ہونے کی علامت ہے. اب اس حدیث کے بارے میں اگرچہ امام بہقی نے فرمایا کہ یہ حدیث کتب حدیث میں موجود نہیں ہے، اور ابن جوزی نے کہا کہ یہ حدیث غیر معروف ہے، اور امام نووی نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، لیکن بہرحال حدیث ہے، اور یہ حدیث عورتوں کے نقصان دین کو ثابت کرنے کے لیے لائی گئی ہے. یعنی عورتوں کے نقصان دین کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث عبارت النص ہے. اور اس حدیث سے بطریق اشارت النص یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر مدت حیض جو ہے وہ 15 دن ہے، کیونکہ حدیث میں شطر کا لفظ ہے جس کے معنی نصف کے ہیں. امام شافعی نے اسی لفظ سے اس بات پر استدلال کیا کہ اکثر مدت حیض جو ہے وہ 15 دن ہے، لیکن یہ حدیث
ایک دوسری حدیث کے معارض ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل الحید للجاریۃ البکر وسیب ثلاثۃ ایام ولیالیہن واکثرہ عشرۃ ایام، وہ یہ ہے کہ جو کم سے کم حیض کی مدت ہے وہ جو ہے وہ کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، بھلے وہ آزاد ہو یا لونڈی ہو یا سیبہ ہو یا بھاکرہ ہو، اور جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 10 دن ہے۔ اب یہ دوسری حدیث عبارت النص کے طور پہ دلالت کرتی ہے کہ اکثر مدت حیض جو ہے وہ 10 دن ہے، تو 10 دن کی مدت پر یہ عبارت النص ہے، اور حاصل حدیث اول سے اشارت النص کے طور پر اکثر مدت حیض وہ 15 دن حاصل ہوتا ہے، جو پہلی حدیث بیان کی گئی وہاں اشارت النص سے 15 دن ثابت ہوا، اور یہ دوسری حدیث سے عبارت النص سے 10 دن زیادہ سے زیادہ اکثر مدت حیض جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ تو لہٰذا چونکہ عبارت النص کو اشارت النص پر ترجیح حاصل ہوگی جب تعارض ہوگا، اس لیے یہاں پر عبارت النص پہ عمل کیا جائے گا، 10 جو اکثر مدت حیض بیان کی گئی اس پہ عمل کیا جائے گا، اور اشارت النص پہ یہاں پھر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ عورت ناقصۃ العقل اور ناقصہ دین ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے کوئی حدیث ہو تو وہ ذکر فرمائیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اشارت النص اور عبارت النص کا حکم کیا ہے وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔